تو میری اطلاع کے مطابق مسلم لیگ نون کے 167 ہے، 7 پاکستان پیپلز پارٹی، 4 آزاد، 1 رائے حق، 180 بن گئے۔ کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے؟ ایک طرف 180 اور 10 90 سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ ہاں، صحافت میں میرا آج پہلا دن ہے، اس سے پہلے نہ میں نے کبھی رپورٹنگ کی، نہ میں کسی پروگرام میں بیٹھا۔ آج میری اصلاح ہو رہی ہے کہ اتنی صحافت میں قدغن قدی نہیں تھی میں نے 2007 میں مشرف صدر تھا، 6 میں اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی اپلیکیشن دی تھی۔ اس وقت پرویز لائی تھا، ان کے خلاف دی تھی۔ اس مال روڈ پہ 2 دفعہ خون بہایا ہے۔ دوسری بات، میری ایک رہنمائی کرنی ہے۔ کس دور میں ایک ہی ایونٹ کے صحافیوں پہ 50 پرچے ہوئے؟ میں تاکہ اس دور کو بھی برا کہوں، میں نہیں کہتا نواز عمران خان کا دور آئیڈیل ہے۔ ایک بات یاد رکھ لے، اس دور میں بھی میں نے بڑی چیزیں فیس کی ہیں۔ بدقسمتی ہے، ہمارے پالیٹیشن جو بھی ہو جاتے ان کی گود میں ہیں، ڈکٹیٹروں کی، ان کے ذریعے چور دروازوں سے آتے ہیں۔ یہی موجودہ 13 جماعتیں کہتی تھی قمر جاوید باجوہ صاحب ریزائن دے۔ یہ آپ کے دوست کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس دور میں تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ او بھائی، مریم نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اس وقت ڈی جی آئی اے سے ریزائن مانگتے تھے اور درجنوں دفعہ مانگا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ۔ لیکن یہی صاحب عمران خان صاحب نے بھی کاف لیگ کے بارے میں کہا۔ بدقسمتی ہے، ان سب کی لڑائیوں میں سیاست میں اب ایک ہی اصول رہ گیا، اس کا اصول ہی کوئی نہیں رہا۔ جو ان کے ساتھ مل جائے۔ اختر مینگل نے کیا کہا تھا کہ ہم 15 منٹ لگائیں گے پارٹی چھوڑنے میں۔ ایم کیو ایم 100 دفعہ کہہ چکی ہے ہم پارٹی چھوڑنے لگے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پنجاب میں خاص طور پر کیا ہو رہا ہے؟ عارف حمید بھٹی صاحب، آپ نے بہت سی باتیں کی، کچھ آپ کو جواب بھی ملے، کچھ نہیں بھی ملے۔ اب یہ عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا ان کو، ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب کو، اور پھر صحافیوں سے بات کی، تو ایک انہوں نے یہ ضرور کہا کہ دیکھیں 2 ہی ادارے ہیں، جوڈیشری ہے اور فوج ہے، اور وہی صاف الیکشنز کروا سکتی ہے، صحیح قسم کے الیکشنز۔ اور آئی ایس آئی کے بارے میں بھی آپ نے سنا، اور ساتھ ہی پھر یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ میرے پرس میں سے کون نکال کے لے گیا 180 میں سے کچھ روپے۔ آپ کا ناظرین، ان کا مطلب یہ نہیں تھا میرے پرس میں سے، ان کا ایکچولی مطلب تھا سیاسی جو پارٹی ہے اس کے ووٹس کم ہو گئے۔ تو یقینی طور پہ آپ کا اشارہ انہی کی طرف ہے جن کے بارے میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہی کر پائیں گے بہتر۔ تو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے ہمیں۔ مجھے تھوڑی سی بات کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ ضرور جی، ضرور۔ ایک بدقسمتی ہے، ہمارے پالیٹیشن جو بھی ہو جاتے ان کی گود میں ہیں، ڈکٹیٹروں کی، ان کے ذریعے چور دروازوں سے آتے ہیں۔ یہی موجودہ 13 جماعتیں کہتی تھی قمر جاوید باجوہ صاحب ریزائن دے۔ یہ آپ کے دوست کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس دور میں تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ او بھائی، مریم نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اس وقت ڈی جی آئی اے سے ریزائن مانگتے تھے اور درجنوں دفعہ مانگا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ۔ لیکن یہی صاحب عمران خان صاحب نے بھی کاف لیگ کے بارے میں کہا۔ بدقسمتی ہے، ان سب کی لڑائیوں میں سیاست میں اب ایک ہی اصول رہ گیا، اس کا اصول ہی کوئی نہیں رہا۔ جو ان کے ساتھ مل جائے۔ اختر مینگل نے کیا کہا تھا کہ ہم 15 منٹ لگائیں گے پارٹی چھوڑنے میں۔ ایم کیو ایم 100 دفعہ کہہ چکی ہے ہم پارٹی چھوڑنے لگے ہیں۔ اب معاملات یہاں آگئے ہیں کیونکہ موجودہ 13 جماعتوں کے ساتھ طاقتور حلقے شامل ہیں، اس میں 2 رائے ہے ہی کوئی نہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان ہو اور اس کے ہوتے ہوئے پریزن مین اسلام آباد میں آ جائے، ہو کینڈیڈیٹ پاسبل؟ یہ ممکن ہے؟ کبھی ہوا ہے؟ ہاں، ضیاء الحق کے دور میں غلاظت رہی، وہ دور میں نے دیکھا نہیں۔ بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت یقیناً صدر سے اسحاق ڈار، اعظم نذیر تاڑڑ اور ایاز صادق مذاکرات کے لیے ملاقات کرتے رہے، لیکن یہ سیاستدان کو تیسرا بندہ ہی بٹھاتا ہے جسے نہیں بٹھانا چاہیے۔ ان میں ظرف ہونا چاہیے، آپس میں بیٹھے اختلاف رائے دور کریں، الیکشن اکتوبر میں کرائیں نہ کرائیں،
لیکن آپس میں کرائے. جی اچھا بھٹی صاحب اب مجھے آپ کو کمزور ہوگی اور سیاست بھی بدنام ہوگی. جی بھٹی صاحب بات یہ اب اصل میں پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ نے اپنی پوزیشن تھی بڑی واضح کی. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ عادل نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں, اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ, میرا خیال ہے سب اپنے تجربے کی بنا پر بات کرتے ہیں. اور نہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت کوئی نہیں تھا, نہیں انہوں نے کہا اتنا برا نہیں تھا. میں صبح پوچھ لوں گا کہ کتنے پرچے ہوئے تھے کیس کے. بات یہ ہے کہ اگر صحافت پہ ایک اور سیٹنگ کریں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کے دور میں ایک طرف چینلز بند ہوئے تھے جس پہ میں بیٹھی ہوں. بھٹی بھائی میرے, آپ تو سامنے, آپ کا ہمارا آمنے سامنے کا یعنی ہمسایوں کی بات ہے. لاہور میں 3 دفعہ نواز شریف کے دور میں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. نہیں سب نہیں کیا جی. آپا صحافی عادل پر ہوگا تو قسم خدا کی سب سے آگے آؤں گا. کسی بھی صحافی پر نہیں, آپ پر بھی مشکل کا وقت ہے. بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کھڑے ہوتے ہیں جب اسد طور پر حملہ ہوا, سب سے پہلے اسپتال پہنچنے والوں میں تھا, اور شفا یوسف زئی کے گھر پہ جو کچھ ہوا سب سے پہلے میں وہاں پہ پہنچا ہوں. اسے کہتے ہیں میرے محترم بڑی اچھی آپ سے بات اٹھاتے کرنا چاہیے کسی ایک سیاسی جماعت کو نہیں. میں تعریف کر رہا ہوں. میرا خیال ہے اس کو اپنے سے ہٹاتے ہیں بات کو. ایک بات میں یاد دہانی کے لیے, عارف حمید بھٹی بھائی کے انہوں نے, میں مونس الہی کا انٹرویو سن رہی تھی. آپ دیکھیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں یہ وہ, اور انہوں نے یہ کہا, پرویز الہی صاحب کے بیٹے نے, مونس الہی نے, کل کے پروگرام میں انہوں نے کہا جی اگر کوئی اس ملک میں صحیح کر سکتا ہے سیاست کے معاملات وہ فوج ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان خود بیٹھے, تو مطلب اتنی گڑبڑ ہے. بخاری صاحب لاسٹ ورڈ بیفور وی کلوز, ویری بریف پلیز. جی مجھے انفارچونیٹلی میں شاید غلط سمجھا تھا کہ پروگرام آج کوئی عالمی صحافت کے دن کے اوپر ہم کر رہے ہیں یا ہم پنجاب کی پولیٹکس پہ کر رہے تھے. بات کہیں سے کہیں چلی گئی ہے. 2 باتیں عرض کرنی ہیں مجھے جلدی. ایک تو یہ کہ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ ISI جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ڈالر روکنے کا کام کریں. میرے خیال سے یہ اس قسم کی درفنتنیاں جو ہیں یہ چھوڑنے سے باز رہنا چاہیے. جس کو یہ نہیں پتا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کاہے کے لیے ہوتی ہے, وہ ان کی مرضی کے کام کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اس کا ایک اپنا مینڈیٹ ہوتا ہے, اس کا اپنا JDs ہوتی ہیں اس کی. anyway یہ ایک طویل بحث ہے, اس میں بھی نہیں پڑتے ہیں اس وقت. پنجاب کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. خان صاحب کے پے در پے بیک اینڈ فورتھ آگے پیچھے کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس نے صورتحال کو اور الجھا دیا ہوا ہے, اور ان کی یہاں پریزنس کا جو فائدہ ملنا چاہیے تھا PTI کو کہ وہ اسٹرینتھن ہوتی, اس کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر معاملات مزید بہت ریئلائزیشن ہے جو اگر ہم جرنلسٹ کریں گے پھر ہم